میں کروا لیں. یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں اور چڑھ دوڑتے ہیں عدالتوں پر. جب عدالتیں غیر جانبدارانہ فیصلے کروانے پر جب وہ کروانے لگتی ہیں تو یہ ان پر چڑھ دوڑتے ہیں اور حملے بھی کرتے ہیں. اور پھر اب قانون سازی آرڈیننس، ویسے تو پیپلز پارٹی بڑا کہتی ہے کہ ہم جمہوری ہیں. وہ پوچھے کوئی یوسف رضا گیلانی سے، اور تم ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہو کے تم نے کیسے آرڈیننسز یہ دونوں اس کو منظوری دے کے قانون بنا دیا؟ میں نے خود گورنر کی حیثیت سے میں نے ہر آرڈیننس شہباز شریف کا جو چیف منسٹر تھا اس کو مسترد کیا تھا. اور میں نے اس لیے مسترد کیا تھا کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 119 میں the governor if satisfied. اور میں کہتا تھا میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کہ آپ پارلیمان کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہو. آرڈیننس کے ذریعے آپ قانون سازی کر کے، اگر آرڈیننس کے ذریعے آپ نے ملک چلانا ہے اور قانون بنانے ہیں اور عدالتیں چلانی ہیں تو پھر اس نظام سارے کو ختم کر دو. پھر آئین کی روح کو بھی مجروح کرتے ہو آپ. آپ عوام کو بھی بائی پاس کرتے ہو کیونکہ آرڈیننس ایک ایگزیکٹو طریقے سے بنتا ہے. تو اس لیے اگر یہ شہباز شریف یہ اس طرح سے آرڈیننسز بنا کر اور ماشاءاللہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ یوسف رضا گیلانی سے کرواتا ہے. پہلے تو یہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا اختیار ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، کیونکہ صدر اگر ملک میں نہ ہو تو اس عبوری عرصے کے لیے بنتا ہے. اور پھر آرڈیننس ویسے بھی یہ ہے کہ اگر ان سیشن نہیں ہے، او بھائی ان سیشن آپ ایک دن میں بلا سکتے ہو پارلیمان کو، اور پارلیمان میں آنے دیں. ہم بتائیں گے کہ بدنیتی پر مبنی آپ قانون بنا رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ عوام کا آپ تضحیق کر رہے ہیں، ہم بتائیں گے کہ آپ ہارے ہوئے مینڈیٹ کو آپ جو ہے چوری اور ڈاکہ شدہ مینڈیٹ کو آپ کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج میں نے پنجاب حکومت کی، پنجاب جو کابینہ کی جو ایک بلینکٹ کور لیا گیا ہے کہ عمران خان اور اس کے ساتھیوں پر کیسز کی اجازت دی جائے. یہ بھی کبھی ہوا ہے. آج میں نے چیلنج کیا ہے اور وہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آج لگتا ہے یا صبح پہ لگتا ہے. آج وہ پٹیشن پڑھنے لائق ہے. آپ دیکھیں گے ہم نے بتایا ہے کہ یہ سارا ڈریکونین، یہ ساری جو ہے فسطائیت، یہ صرف ایک شخص کو اندر رکھنے کے لیے، یہ صرف عوام کی تضحیق کے لیے، یہ صرف عوام کو غلامی کی دہلیز میں دھکیلنے کے لیے، اور یہ کسی اور کے ایما پر کیا جا رہا ہے. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ جی آپ 71 کی بات کیوں کرتے ہو. کیا یہ غلط ہے کہ 71 سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس وقت بھی ہم نے مینڈیٹ عوام کا ہم نے دھتکار کر اس کو تسلیم نہیں کیا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ اس مینڈیٹ کو تسلیم نہ کرنے کی پاداش میں ہمارا ملک دو لخت ہوا تھا؟ کیا یہ غلط ہے کہ ہم نے یہ ضد کی کہ ہم مینڈیٹ ان کو نہیں دیں گے، اقتدار کسی اور کو نہیں دیں گے، اور صرف اقتدار کی لالچ میں آپ نے ملک توڑ دیا لیکن آپ نے اقتدار نہ دیا؟ کیا یہ غلط ہیں باتیں؟ اور جو قومیں تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی وہ مٹ جاتی ہیں، معاف کیجیے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے کہ آپ اس تاریخ سے سبق سیکھیں اور عوامی مینڈیٹ کو ریسٹور کر کے جمہوریت کی روح کو بحال کرتے ہوئے آئین پر عملداری کریں، اور اسی کی ہم نے تحریک چلا رکھی ہے.